پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 121 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور یاد کرو اے محبوب جب تم صبح کو اپنے دولت خانے سے برآمد ہوئے، مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے تو جنگ کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ جنگ احد کے تعلق سے اللہ نے آیت نازل کی، آگے جنگ بدر کا بھی تذکرہ ہے، آگے یہاں سے 5-6 رکوع جو ہے وہ سارے جنگ بدر جنگ احد کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو اے محبوب جب تم صبح کو اپنے دولت خانے سے برآمد ہوئے، مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ جب جنگ احد کا موقع آیا، جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی ہے اور شوال کے مہینے میں ہوئی، تو جب جنگ احد کا موقع آیا تو مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ احد کے میدان میں کفار مکہ جو ہے تو بڑی فوج لے کر کے حاضر ہو گئے، پہلے سے آ کر کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں کا ارادہ نہیں تھا جنگ کرنے کا، لیکن چونکہ کافر جو ہے پہلے ہی سے احد کے میدان میں آ کر کے کھڑے ہو گئے تھے، 3000 کا لشکر لے کر کے وہ آئے تھے، اور احد کی جنگ میں وہ اتنے پرعزم تھے کافر کہ وہ اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے کر کے آئے تھے، عورتوں کو بھی لے کر کے آئے تھے، بوڑھوں کو بھی لے کر کے آئے تھے۔ یعنی کہ ان کو اتنا یقین تھا کہ اب تو مسلمان ہم سے جیت نہیں پائیں گے، اب تو کچل دیں گے ہم مسلمانوں کو۔ تو اتنے یقین کے ساتھ پرعزم ہو کر کے وہ کفار مکہ احد کے میدان میں آئے تھے۔ اب اس کی خبر جب ہمارے نبی کو ہوئی کہ وہ تو تیار ہو کر کے آئے ہوئے، وہ تو تیار کھڑے ہوئے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو حضور نے تمام جو بڑے صحابہ تھے ان کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے مشورہ کیا۔ اچھا، اس مشورے کے اندر ہمارے نبی نے عبداللہ بن ابی اس کو بھی طلب کیا، اور یہ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ یہ منافقوں کا سردار تھا، صرف منافق نہیں تھا بلکہ منافقوں کا سردار تھا، اور یہ پہلی مرتبہ تھا جب ہمارے نبی نے اس کو بھی مشورے میں دعوت دی۔ سارے لوگ مشورے میں داخل ہوئے، جب سب آئے سب بیٹھے تو اس پر مشورہ ہوا کہ کافر جو ہے تو احد کے میدان میں کھڑے ہمارا انتظار کرتے ہوئے، تو ہمارے پاس 2 راستے ہیں، مقابلہ تو ہر حال میں کرنا ہے، راستے 2 ہے۔ ایک یہ کہ ہم خود مدینہ چھوڑ کر کے نکلے، احد کے میدان میں جا کر مقابلہ کرے، دوسرا راستہ یہ ہے کہ پھر یا تو ہم ان کا انتظار کریں اور مدینے کے اندر رہ کر ان سے مقابلہ کریں۔ 2 راستے ہمارے پاس ہیں۔ تو اس پر مشورہ ہونے لگا کہ کیا کیا جائے، کون سا راستہ بہتر ہے۔ تو دیگر تمام صحابہ کرام کا ارادہ یہ تھا کہ ہم مدینے ہی میں رہ کر کے جنگ کریں، ہم مدینے میں رہ کر کے جنگ کریں گے اور اپنا دفاع کریں گے۔ اور کچھ صحابہ کا یہ ارادہ تھا کہ ہم کیوں مدینے میں رہ کر جنگ کریں، ہم تو جائیں گے ان سے مقابلہ کریں گے۔ چونکہ کچھ نئے صحابہ تھے، نئے مسلمان تھے، ان کو جوش تھا، جذبہ تھا، شہادت کا جذبہ ان کے دل میں تھا، انہوں نے کہا ہم کو تو شہادت چاہیے، ہم تو جائیں گے میدان میں جا کر مقابلہ کریں گے۔ چونکہ انہوں نے بدر کی جنگ دیکھی تھی جس میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، تو اب یہ جو نئے مسلمان بنے تھے صحابہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو جائیں گے جنگ میں، ہم کو تو جنگ میں جانا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ ہم کو شہادت ملے۔ تو عبداللہ بن ابی جو تھا نا، ابی، اس کا بھی یہ ارادہ تھا کہ ہم مدینے میں رہ کر کے اپنا دفاع کریں گے، ڈیفنس میں ہم رہیں گے، آفنس میں نہیں جائیں گے، مقابلہ ہم اپنی طرف سے شروع نہیں کریں گے۔ چونکہ 3000 کا لشکر تھا سامنے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ جب کچھ ایسے نوجوان صحابہ کہ جن کے دل میں شہادت کا جذبہ امڑ رہا ہے، تو پھر حضور نے ان کو دیکھا، تو پھر آقا دو جہاں نے فیصلہ کیا کہ ہم مدینے میں رہ کر دفاع نہیں کریں گے بلکہ احد کے میدان میں جا کر سامنے سے مقابلہ کریں گے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام گئے حجرے میں، جا کر کے آپ نے زرہ پہنی، تلوار لٹکائی، امامہ سر پر سجایا، اور اس طرح آپ حجرے سے باہر نکلے حضرت عائشہ کے،
تو تمام صحابہ نے جب ہمارے نبی کو دیکھا نا اس حالت میں، جنگی لباس میں جب دیکھا، تو حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی تیار ہو کر کے آتا ہوں۔ اور صحابہ کو یہ پتہ تھا کہ اگر کوئی نبی جنگی لباس پہن لے تو وہ جنگ کیے بغیر لباس نہیں اتارتا۔ تو سب صحابہ سمجھ گئے کہ اب ہم کو جانا ہے احد کے میدان میں۔ تو تمام یہ لشکر جمع ہوا، اور یہ لشکر جو ہے چونکہ جنگ احد 3 ہجری میں واقع ہوئی ہے، یعنی حضور نے جب ہجرت کی ہے تو ہجرت کرنے کے تیسرے سال جنگ احد ہوئی ہے۔ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ تو تمام نے تیاری کی، اور یہ قافلہ مدینہ منورہ سے نکلا ہے۔ شوال کا مہینہ تھا، رمضان گزر چکا تھا، شوال کا مہینہ تھا، اتوار کا دن تھا، اور 3 ہجری سال تھا، اور یہ قافلہ جو ہے تو وہاں سے نکلا۔ حالانکہ جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا تو جمعہ کا دن تھا، لیکن احد کے میدان میں جب پہنچا تو اتوار کا دن تھا، اور اتوار کے دن جنگ احد واقع ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس واقعے کا ذکر کیا کہ اس صبح کو یاد کرو جب تم اپنے لوگوں کو تیار کرا رہے تھے اور جنگی مشق کرا رہے تھے، اس کا ذکر اللہ نے اس میں کیا۔ اور یہ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے، جیسے کہ میں آپ کو جنگ احد کے تعلق سے کچھ اور باتیں بتاتا ہوں۔ جب یہ قافلہ احد کے میدان میں پہنچا، اتوار کے دن جنگ ہوئی، اب معاملہ یہ تھا کہ سامنے کفار کا لشکر تھا 3000، اور یہاں مسلمان کا لشکر تھا 1000۔ ابھی بھی اپنے سے 3 گنا زیادہ فوج تھی۔ سامنے 3000 کا لشکر تھا، مسلمان تھے 1000، اور ان 1000 مسلمانوں کے اندر بھی 300 منافق تھے۔ چونکہ مجبوری میں عبداللہ بن ابی بھی حضور کے ساتھ آیا، لیکن دل نہیں تھا اس کا جنگ کرنے کا، تو اس جنگ میں 300 منافقین تھے، اور کل مسلمانوں کا لشکر تھا 1000 کا، اس میں بھی 300 منافق تھے، اور سامنے لشکر ہے 3000 کا، 3 گنا بڑی فوج سامنے ہے۔ اب جب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان کا جائزہ لیا تو ایک پہاڑی تھی، چھوٹا سا ٹیلا۔ حضور کو ڈر تھا کہ اگر یہ ٹیلا ہم نے خالی چھوڑا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک دشمن جو ہے تو پیچھے سے گھوم کر کے آئے گا اور پیچھے ٹیلے پر چڑھ کر وہ ہم پر تیر برسائے گا۔ تو ایسی صورت میں جب آمنے سامنے کی جنگ ہوتی ہے تو فائدہ اسی انسان کا ہوتا ہے جو انسان اونچائی پر ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن جبیر، ان کو 50 صحابہ اکرام تیر انداز صحابہ کو حضور نے اس ٹیلے پر مقرر کر دیا، اور کہا کہ تم یہیں پر کھڑے رہنا اور دشمنوں پر نظر رکھنا۔ حضور نے یہاں تک جملے کہے تھے کہ اس وقت تک تم ٹیلے سے نیچے نہیں اترنا جب تک میں خود تمہیں حکم نہ دے دوں۔ جب تک میرا حکم نہ آ جائے ٹیلے سے نیچے نہیں اترنا۔ یہاں تک حضور نے فرمایا چاہے ہم شکست کھا لے لیکن پھر بھی تم ٹیلے سے نیچے نہیں اترنا۔ یہاں تک حضور نے فرمایا کہ چاہے مسلمانوں کی لاشوں کو چیل کوے نوچ رہے ہو لیکن پھر بھی تم ٹیلے سے نیچے نہیں اترنا جب تک میں تمہیں حکم نہ دے دوں۔ اب حضور نے تو بڑی سختی سے کہا تھا۔ پھر جب جنگ شروع ہوئی احد کی تو اللہ نے مسلمانوں کو بڑی کامیابی دی، مسلمانوں کو اللہ نے سرپرستی عطا کی، مسلمانوں کو اللہ نے اپنی رحمت کا حصہ دیا، اور مسلمان 1000 ہونے کے باوجود جو تھے 3000 کے لشکر پر بھاری ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی ابھی مقابلہ تیز ہوا تھا تو ویسے ہی عبداللہ بن ابی جو تھا منافق، اس نے اپنے لوگوں کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی جنگ شروع ہوگی ویسے ہی ہم میدان چھوڑ کر کے واپس مدینہ چلے جائیں گے، اور اس نے کہا تھا جیسا ہم جائیں گے تو ہم کو دیکھ کر اور بھی مسلمان بھاگ کر کے آ جائیں گے۔ تو یہ اس کی چال تھی۔ تو جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو اس میں سے 300 منافق باہر نکلے اور وہ
میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ اب چونکہ مسلمانوں کو تھوڑا سا ڈر محسوس ہونے لگا کہ یار پہلے ہی ہم 1000 تھے، اب اس میں سے بھی اتنے لوگ کم ہو گئے، اب ہم کیسے مقابلہ کر پائیں گے، کیسے ہم جیت پائیں گے؟ تو کچھ اور بھی قبیلے تھے، جیسے اوس اور خزرج کی شاخیں جو تھی، تو وہ 2 قبیلوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم بھی ایسے ہی نکل کے چلے جائیں گے، لیکن اللہ نے ان کو استقامت دی۔ تو آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر جنگ میں شامل ہونے والا عبداللہ بن ابی ایسا منافق کہ بیچ جنگ میں حضور کو چھوڑ کر کے بھاگا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو ہم پریشان ہو جاتے کہ یار وہ ہمارا ساتھی تو منافق نکل گیا، ہم تو پریشان ہو جاتے کہ یار اتنے سال تک دوستی تھی، اب تو وہ میرا دشمن بن گیا، میرے دشمنوں کے ساتھ رہنے لگ گیا۔ جب لوگ نبی کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو ہم کیا چیز ہے؟ جب لوگ میدان جہاد میں نبی کو چھوڑ کر بھاگ سکتے ہیں تو پھر اگر کوئی ہم کو چھوڑ کر چلا جائے، اگر ہم سے کوئی منافقت کر لے تو یہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے پھر۔ تو عبداللہ بن ابی 300 منافقوں کو لے کر کے بھاگا، لیکن پھر بھی اللہ نے مسلمانوں کو ہمت دی، طاقت دی، مسلمانوں نے پھر بھی مقابلہ کیا، یہاں تک کہ بچے 700 مسلمانوں نے 3000 کافروں کا مقابلہ کر کے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ طاقت ہے اسلام کی۔ 700 مسلمان ہیں لیکن 3000 کے لشکر کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، یہ قوت ایمانی ہے۔ وہ شاعر نے کہا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو 700 مسلمانوں نے 3000 کا مقابلہ کیا اور دوڑایا ان کو، لیکن جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان جو ہوا نا، اس کی وجہ کیا تھی؟ رسول کی نافرمانی، نبی کی نافرمانی کی وجہ سے مسلمانوں کو جنگ احد میں نقصان ہوا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ 50 تیر اندازوں کو جو حضور نے اس ٹیلے پر کھڑا کیا تھا، تو جب انہوں نے دیکھا نا کہ مسلمان غالب آ گئے اور کافر بھاگ رہے اپنا سامان چھوڑ کر، مسلمان ان کا پیچھا کر رہے، تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب تو جنگ ہم جیت گئے، اب یہاں کھڑے رہنے کا کیا فائدہ، چلو ہم بھی کافروں کا تعاقب کریں گے، ان کا پیچھا کریں گے اور ان کو دوڑا دوڑا کر ماریں گے۔ کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ اب چونکہ ہم جنگ جیت چکے ہیں تو اب مال غنیمت تقسیم ہوگا، تو چلو دوڑو، جس کے ہاتھ میں جتنا مال آئے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ تو کچھ مال غنیمت کے لیے دوڑے تو کچھ کافروں کو مارنے کے لیے دوڑے، لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر نے کہا تھا کہ لوگوں، ہمارے نبی نے ہم کو یہاں سے ہٹنے کا حکم نہیں دیا ہے، سختی سے حضور نے منع کیا، چاہے کوئی فیصلہ ہو جنگ کا، ہم یہاں سے ہٹ نہیں سکتے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا اے عبداللہ بن جبیر، حضور نے اس وقت کہا تھا کہ اگر شکست ہو جائے تو تم یہاں سے نہیں ہٹنا، اب تو ہم کو فتح مل گئی ہے۔ کہا چلو ہم جائیں گے، جا کر مال غنیمت حاصل کریں گے۔ تو انہوں نے حضور کی اس بات کی تعویل نکال لی اور وہ مورچہ انہوں نے چھوڑ دیا، اور کچھ گنتی کے 9 صحابہ وہاں رہ گئے، حضرت عبداللہ بن جبیر اور کچھ، باقی سب چلے گئے۔ اب ہوا کیا؟ یہ پہلی جنگ تھی خالد بن ولید کی، اسلام کے خلاف یہ جنگ احد خالد بن ولید کی پہلی جنگ بھی تھی اور آخری جنگ بھی تھی۔ تو خالد بن ولید جو تھے وہ جاباد انسان تھے، خالد بن ولید جو تھے بہادر تھے، اور جنگوں کے اندر کیا ترتیب ہوتی ہے، کیا ترکیب ہوتی ہے وہ بہتر جانتے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا مورچہ ٹیلے کے اوپر سے کمزور ہو گیا، اب وہاں پر اتنے تیر کمان والے لوگ نہیں ہیں، تو خالد بن ولید نے کچھ اپنا لشکر لیا، کافروں کو ساتھ لیا، اور پیچھے سے لمبا گھوم کر کے خالد بن ولید آئے اور وہ ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے۔ چونکہ جو ٹیلے پر موجود تھے صحابہ وہ تو سامنے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے پیچھے سے اچانک حملہ بول دیا۔ جب اوپر یہ چڑھے ہیں تو چونکہ کافروں کی تعداد زیادہ تھی اور یہ تیر کمان والے لوگ تھے،
تو وہاں پر مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا، اور جب انہوں نے اس ٹیلے پر قبضہ کر لیا تو جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کو ہارنی پڑی، جیتی ہوئی جنگ۔ ابھی وہ مسلمان کافروں کو دوڑا دوڑا کر مار رہے تھے، لیکن چونکہ یہ ٹیلا کمزور ہو گیا تو اس کی وجہ سے کافروں نے جب دیکھا کہ ہمارا پلڑا بھاری ہوا ہے، وہ واپس لوٹ کر کے آئے اور مسلمانوں کا پیچھا کرنے لگے۔ تو جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کو اگر ہارنی پڑی ہے تو صرف رسول کی نافرمانی کرنے کی بنا پر، اور یہی وہ جنگ ہے جنگ احد، جس میں پہلی مرتبہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ، اور انہی کے اندر میرے نبی کے عزیز چچا حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور ان کی جو دردناک شہادت ہے وہ تو ہم جانتے ہیں۔ ہندہ جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے آپ کے کان، ناک، ہاتھ، انگلیاں، پیر کی انگلیاں، زبان کاٹنے کا حکم دیا، اور وہ تمام چیزوں کا اس نے ہار بنایا۔ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ اس نے نکالنے کا حکم دیا، اور امیر حمزہ کا کلیجہ اس نے چبایا۔ تو یہ وہی جنگ تھی، بڑا نقصان ہوا، اور اسی جنگ میں، جنگ احد میں، ہمارے نبی علیہ السلام کے دانت بھی شہید ہوئے، ہمارے نبی علیہ السلام کے چہرے پر زخم بھی آئے اسی جنگ میں۔ اور غلطی کیا تھی؟ صرف نافرمانی حضور کی، اور جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا، جنگ پلٹ گئی صرف رسول کا ایک حکم نہ ماننے پر۔ ہم کو غور کرنا چاہیے، اگر وہ نبی کا ایک حکم نہ مانے، نافرمانی کرے نبی کے حکم کی، تو جیتی ہوئی جنگ ہار جاتے ہیں۔ ہم کتنی حضور کی نافرمانیاں کرتے، ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں فتح والی چیز، ہم نے تو کچھ حاصل ہی نہیں کیا، اس پر بھی نبی کی اتنی نافرمانیاں، اور پھر مسلمان خواب دیکھ رہا ہے اسلامی حکومت کا۔ نبی کی اتنی نافرمانیوں کے بعد مسلمان سوچ رہا ہے ہم غالب آ جائیں گے، اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ کیسے لہرائے گا؟ نبی کی نافرمانی کر کے، نبی کو دکھ پہنچا کے۔ تو وہ جنگ احد جس میں حضور کو نقصان بڑا ہوا، اور پھر حضور کو ایک غار میں پناہ لینی پڑی کچھ صحابہ کے ساتھ، اور یہی وہ جنگ تھی جس میں یہ بات بھی مشہور ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کے نبی شہید ہو گئے، چونکہ اسی جنگ میں حضور بے ہوش بھی ہو گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جنگ احد کا تذکرہ کیا۔